میں نے یہ تصویر دیکھی جس میں ایک طرف آپ بیٹھے ہیں، ایک طرف محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں، بیچ میں علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہیں. میں سوچا کہ جانے کیا گفتگو ہوئی ہوگی آپس میں جب یہ فون کال گئی ہوگی. یہ دشمن، ازلی دشمن، ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں کہنے والے، آخر اکٹھے بیٹھ ہی گئے. کیسا محسوس کر رہے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف، مجھے سی ایم صاحب کی کل کال آئی تھی رات کو لیٹ آور، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ امن کے لیے ایک گرینڈ جرگہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں تمام ایم پی ایس، کیونکہ انہوں نے کل ایک ریزولوشن پاس کی تھی صوبائی اسمبلی میں کہ تمام جو ان کے ممبران ہیں وہ کمیٹی کے ممبر فار ایگزامپل ہیں، اور میں تمام اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو فون کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر یہ مسئلے کا نکالیں. آپ کے چینل میں، آپ کے پروگرام میں نے کئی دفعہ بتایا اور یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے حالات بہت زیادہ ہیں اور خراب ہیں. اگر اس کی علاج نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ علاج بھی سر لیکن یہ بتائیں کہ کیا علاج آپ لوگوں نے فیصلہ کیا؟ علاج کیا ہے؟ اگر میں سی ایم صاحب کو انکار کرتا اور آج میں اس جرگے میں نہ جاتا تو آج آپ مجھ سے سوال کرتے کہ پورا صوبہ ایک طرف تھا اور آپ نہیں گئے. دیکھیں، میں صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ہر کسی ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. آج جب میٹنگ ہوئی، کچھ بریفنگز بھی دی گئیں، کچھ چیزیں ہوئیں، کیونکہ یہاں پر ایک پشتون جرگہ بھی ہونے جا رہا تھا، تو کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام جو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہے وہ سی ایم ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سی ایم کو کہا کہ ہم آپ کو اختیار بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران ساتھ موجود ہوں گے. جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے ممبران پارلیمنٹ سے ہوں گے، صوبائی اسمبلی سے ہوں گے. جو کہ صوبائی اسمبلی موجود نہیں ہے ان کے ممبران بھی ہم ایک ممبر ہر پارٹی کا ہم لے کے مسئلہ حل ہوا. کنڈی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب جب کہ آپ اس جرگے سے نکلے ہیں، علی امین صاحب نے جانا ہے ملاقات کرنے، آپ کو لگتا ہے مسئلہ حل کی طرف جا رہا ہے؟ کیا محسن نقوی صاحب جو نمائندے ہیں، وفاق کے بھی نمائندے ہیں، کیا وہ مطمئن تھے جس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب بالکل مطمئن تھے، اور محسن نقوی صاحب نے جو چیزیں بریفنگ پہلے دی اس کے بعد بہت سی چیزوں پہ محسن نقوی نے اس جرگے کو بھی سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. اور انہوں نے جو چیزیں جرگے نے ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے من تمام جو باتیں تھیں وہ مانی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی شروعات ہے. آج ایک ابھی ڈیلیگیشن اسپیکر صاحب کی سربراہی میں جا رہے ہیں، سی ایم صاحب بھی جا رہے ہیں. کل میں اور سی ایم صاحب اکٹھے اس جرگے میں بھی شرکت کریں گے، اور ہم نے کہا کہ سی ایم صاحب بھی اس کو ہوسٹ کریں اس جرگے کو، اور اس کو سی ایم صاحب بھی ہوسٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے صوبے کے امن کے لیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ پیس، صوبے کے امن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس صوبے میں اگر ہم جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چھوڑ کے اگر صوبے کے امن کے لیے سب تمام پولیٹیکل پارٹیز کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے میں امن آ سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک اور جرگہ ہوگا جس میں جو ہوسٹ کریں گے چیف منسٹر، آپ اور چیف منسٹر پی ٹی ایم اور دوسری جماعتوں کو آپ بلائیں گے، ہوسٹ کریں گے، اور جو بھی مسئلے کا حل ہوگا وہ حل نکالا جائے گا؟ نہیں، وہ ایک جرگہ آلریڈی جو ہے وہ ایک پشتون تحفظ موومنٹ کا جو کہ بیان ہو چکی ہے، انہوں نے ایک پشتون جرگہ بلایا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے سی ایم صاحب اس کو ہوسٹ کریں، اور سی ایم صاحب اور میں کل اس جرگے میں جائیں گے. ہم چاہتے ہیں جو بھی پاکستان جو پی کیو ایم بن گیا نا بعد میں، پاکستان معافی پشتون قومی موومنٹ جو بن گئی تھی، یا قومی جرگہ، اس کے تحت جرگہ بلایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں بھی ہوں پاکستان کے آئین کے ہو، کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہ ہو، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے نہ ہو، آئینی حدود میں رہ کر چیزیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر ہوگا. آئینی حدود میں رہ کر جو ہم اگر کام کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اور بات چیت کریں تو اس میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. اب ذرا تھوڑی سیاست میں بات کر لوں آپ سے نا. یہ تو آپ ظاہر ہے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہوں گے. لیکن میں نے آپ کا ایک بیان دیکھا، آپ نے کہا مجھے گورنر رہنے دو، اگر میں صرف فیصل کنڈی بنا تو علی امین سے زیادہ بڑا بدمعاش ہوں. میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا. ہم تو آپ کے ساتھ اسی لیے ہم نے کہا ایک شریف آدمی چلو ہے پیپلز پارٹی میں بھی، اس کے ساتھ بھی ہماری بھی دوستی ہے. مجھے کیا پتا تھا آپ اتنے بڑے بدمعاش ہیں؟ آپ کے ساتھ رہ کر جو ہے نا کچھ نہ کچھ اثرات ہو گئے نا، کیا کریں. تو یہ اثرات آپ لے کر گھر سے چلیں. چیزیں بھی ہوتی ہیں کبھی. جی میں کہا یہ اثرات آپ گھر سے لے کر چلیں. میں بہت بڑا بدمعاش ہوں.
نہیں چھڈاں گا. نہیں، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے. آپ کے ساتھ رہ کر جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں کیا ایسے صوبے میں رہتے ہیں. اور دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈائلاگز ہوتے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ہوتی ہیں. اور کیونکہ تازہ آج ہم کوئی ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک نئے دوست بنے امن کے لیے ہم چلیں. نئے دوست بنے. یہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ امن کی بات اور صوبے کی بات ہو تو بہتر ہوگا. اگر ہم پچھلے چیزوں کو کھیڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ پانی قتل ہو جائے. چلیں اب اگلا آپ کھانے پہ بلا لیں چیف منسٹر کو اپنے پاس. ڈیفینیٹلی بلاؤں گا. اگر وہ آئیں گے تو ان کا اکراس دی روڈ گھر ہے تو کیوں نہیں بولوں گا. آج انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، پوری جرگے کو بھی کھانا کھلایا، تو کسی دن ہم بھی بلائیں گے. ورکنگ ریلیشن شپ اگر اس میں دیکھیں پولیٹیکل چیزیں، ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ. کل بھی میں نے یہ بات کی اور آج میں نے یہ بات کی کہ ہمارے سیاسی اختلافات بالکل شدید حد تک ہماری پولیٹیکل مخالفت اپنی جگہ پہ. لیکن صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے بالکل ہم کام کریں گے. وہ بلائیں گے یا بالکل کام کرنا چاہیے.